السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 3 حرکات۔ آج ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے کہ حرکات کسے کہتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات کو بہت ہی اچھے سے پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ نے وہ سبق نہیں پڑھا تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر پڑھ لیجئے۔ ناظرین، چلیے آج کا سبق تختی نمبر 3 حرکات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو آئیے ناظرین، سبق شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ تو زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں صاحب کتاب نے ایک لکیر کھینچی ہے۔ اس لکیر کے اوپر زبر ہے، لکیر کے نیچے زیر ہے اور لکیر کے اوپر واو کی طرح چھوٹا سا یہ پیش ہے۔ ان تینوں کو یعنی زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اور صاحب کتاب نے جو یہ لکیر کھینچی ہے، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، زیر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور پیش اوپر ہوتا ہے۔ دیکھیے، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، آواز اور منہ کھلے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، یہ الف ہے لیکن الف کے اوپر زبر کی حرکت لگ گئی تو اب یہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ بن گیا، کیونکہ الف خالی ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، تو یہاں الف خالی نہیں ہے بلکہ الف کے اوپر زبر کی حرکت لگی ہوئی ہے، اس لیے اب یہ حمزہ بن گیا۔ ناظرین، یہ سب زبر کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد زیر کی مشق آئے گی، پھر اس کے بعد ہم پیش کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے ناظرین، سنیے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ حمزہ زبر ا۔ ناظرین، اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، اس کو حمزہ زبر ا نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم نے اوپر ابھی پڑھا کہ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، اس لیے اسے جلدی پڑھیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ ناظرین، میرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، ثا زبر ث، جیم زبر ج، حا زبر ح، خا زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ذ، را زبر را، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ظ، طا زبر طا، ظا زبر ظ، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر ی، یا زبر ی۔ ناظرین کرام،
ابھی ہم نے اس کو ہجے کر کے پڑھا، اگر اس کو رواں پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ سنیے، ا ب ت بالکل نہیں کھینچیں گے، ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ظ ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ہ ا ی ی۔ آگے ہے مشق۔ ناظرین کرام، ہم نے جو ابھی الف سے لے کر یا تک ہجے اور رواں پڑھا ہے، اس کو ہم نے سمجھا یا نہیں سمجھا، اسی کو یہاں پر مشق کرایا جا رہا ہے۔ چلیے میں اس کو ہجے کر کے پڑھتا ہوں، سنیے۔ میں جیسے جیسے پڑھوں گا آپ کو بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے، حرکت کو بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ چلیے پڑھتا ہوں۔ دال زبر د، را زبر را، در، ر نہیں پڑھنا ہے بلکہ را پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ سین زبر س، دراس۔ دیکھیے ناظرین، جس طریقے سے ہم نے اس کو ہجے کیا ہے اسی طریقے سے آپ کو بھی ہجے کرنا ہے، یعنی پہلے دال کو ہجے کریں گے، پھر را کو ہجے کریں گے، پھر دونوں کو ایک ساتھ ملا کر رواں پڑھیں گے، اس کے بعد سین کو ہجے کریں گے، پھر تینوں کو ایک ساتھ ملا کر رواں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آگے بھی پڑھیں گے۔ واو زبر و، دال زبر د، ود، عین زبر ع، ودع، عین زبر ع، با زبر ب، عب، دال زبر د، عبد، کاف زبر ک، سین زبر س، کس، با زبر ب، کسب، دال زبر د، خ زبر خ، دخ، لام زبر ل، دخل، با زبر ب، لام زبر ل، بل، غین زبر غ، بلغ، واو زبر و، جیم زبر ج، وج، دال زبر د، وجد، سین زبر س، جیم زبر ج، سج، دال زبر د، سجد۔ ناظرین کرام، ابھی ہم نے اس کو ہجے کر کے پڑھا، چلیے اب اس کو ہم رواں پڑھتے ہیں، سنیے۔ درس، ودع، عبد۔ زبر کی حرکت کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، اس طرح کسب، اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ حرکت کو جلدی پڑھیں گے، اس طرح کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد۔ ناظرین کرام، یہاں تک تو زبر کی مشق ہو گئی، اب آگے ہے زیر۔ حرف کے نیچے زیر کی حرکت آ جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے وہ اگلی ویڈیو کے پارٹ 2 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔